جو متعارف شخصیات ہوتی ہیں جس نے کوئی کارنامہ انجام دیا ہوتا ہے، چاہے دنیوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے، عام طور پر ان کے سوانح حیات اور ان کے حالات زندگی پر کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ کیا بولیں گے سوانح حیات کو بھائی انگریزی میں؟ عرفان، ہاں، بایوگرافی لکھی جاتی ہے، ہر کسی کی نہیں، لیکن یہ ہر آدمی کے لیے نہیں، صرف خاص شخصیات کے لیے ایسا ہوتا ہے۔ اور سوانح حیات لکھنے والے اکثر و بیشتر ان کے اچھے اوصاف ہی کو اجاگر کرتے ہیں، اور کوئی بھی سوانح حیات ایسی نہیں ہوتی جس میں پوری زندگی اور پوری زندگی کے سارے احوال کا احاطہ کیا گیا ہو، ہر چیز ایسا نہیں، لیکن خدا وحدہ لا شریک کی طرف سے ہر بندے اور ہر بندی کی جو سوانح حیات لکھنے کا نظام اور بندوں کی سوانح حیات مرتب کرنے کا جو نظام ہے وہ بہت ہی مستحکم ہے، بہت مضبوط، اور ہر کسی کے سوانح حیات لکھی جاتی ہے کہ نہیں، سوائے 3 کے۔ ایک چھوٹا بچہ جو بھی معصوم ہے اس کا کچھ نہیں لکھا جاتا، دوسرے خدا نہ خواستہ کسی کی عقل ہی ختم ہو گئی، اب اس کا کچھ لکھا نہیں جاتا، دوسرے بیداری لکھی جاتی ہے، خواب نہیں لکھا جاتا، سونے کی حالت میں کوئی آدمی کچھ بھی کر لے، اچھا کر لے یا برا، اس کا کوئی اعتبار، وہ لکھا نہیں جاتا۔ جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں ان کی لکھی جا رہی ہے، میری آپ کی لکھی جا رہی ہے، اب بھی لکھی جا رہی ہے، اس وقت بھی فرشتے لگے ہیں، اور جو چلے گئے ان کی لکھی جا چکی اور بند ہو چکی ہے، جو چلے گئے ہیں ہمارے آبا و اجداد بھی ان میں شامل ہیں، ان کی لکھی گئی ہے اور بند کر لی گئی ہے، اب مرنے کے بعد پیش کی جائے گی، اور جو آئندہ آئیں گے تو ان کی سوانح حیات لکھی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سوانح حیات اور حالات زندگی پر کتاب مرتب کی جا رہی ہے، ان میں کسی بھی چیز کو چھوڑا نہیں جاتا، سب لکھا جاتا ہے۔ سوائے ان کے 3 جو میں نے بتا دیے، لیکن ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، یعنی چھوٹے بچے اور مجنون اور سونے والے، ہر کسی کی سوانح حیات مرتب کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کی سوانح حیات مرتب کرنے کے لیے ہر کسی کے ساتھ 2 فرشتے مخصوص لگا رکھے ہیں۔ اب بھی میرے پاس 2 فرشتے ہیں، ایک یہاں ہے ایک یہاں ہے، ایسے آپ کے ساتھ بھی۔ ان کا کوئی اور کام نہیں، نہ کھانا نہ پینا نہ لین دین، کچھ بھی نہیں، بس ان کا ایک ہی کام ہے کہ ہر بندے کی سوانح حیات کو مرتب کرنا، اور جب بندہ یہاں سے یعنی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی وہ سوانح حیات پر مشتمل کتاب بند کر دی جاتی ہے۔ اب قیامت ہی کے دن اس کو یہ کہہ کر وہ سوانح حیات پیش کی جائے گی کہ اقرأ کتابک، پڑھ اپنی کتاب، پڑھو اپنی سوانح حیات، اور پڑھو اپنے حالات زندگی پر مشتمل کتاب، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج آپ اپنا حساب لینے کے لیے تو خود ہی کافی۔ ہاں، اللہ تعالی نے ہم کو موقع دیا ہے کہ اس دنیا سے جانے سے پہلے جس طرح جلد ہو اپنی سوانح حیات کے اورات کو پلٹ کر دیکھیں، اور ہر مضمون کو الگ الگ دیکھیں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، سب مضامین کو دیکھو اور پڑھو،
تصور کے عالم میں، یعنی آدمی سوچے اب تک میری جو زندگی گزری ہے میں نے کب کیا کیا ہے. اگر تمہیں اس میں کچھ ایسی چیز نظر آئے جس کو تمہیں پڑھ کر رسوائی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. ہوتا ہے نا آدمی کو یاد ہے بھائی فلاں جرم ہوا ہے، اللہ بچائے، اگر آخرت میں کھل گیا تو کیا ہوگا. اور جس کے بارے میں تم کو کل قیامت کے یوں چاہو گے کاش یہ چیز میری سوانح حیات میں درج نہ ہوتی، تو اس کو مٹا دو، دنیا میں اس کو کیا کر دو، ختم. جیسے کوئی امتحان دے رہا تھا، اس نے سوالات کا جواب لکھا، پھر آدمی اس کو بار بار پڑھتا ہے، کوئی خامی نظر آئی اس کو کیا کرتا ہے، ختم کرتے تو اس کی جگہ کیا لکھتا ہے، ٹھیک درست کرتا ہے اس کو، جب تک ان کے حوالے نہ ہو جائے. کن کے؟ جو وہاں ہوتے ہیں نا امتحان کے نگراں، کیا بولتے ہیں ان کو؟ ہاں ایگزامنر. جب ان کے حوالے کر دی کتاب، پھر آ جا رہے بھائی فلاں چیز جگہ مجھ سے غلط ہو گیا، چاہے وہیں بیٹھے یا گھر وہاں سے نکلنے کے بعد. اب کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ایسے جب تک ہم زندہ ہیں ہوش حواس کے ساتھ اور ہماری کتاب ابھی بند نہیں ہوئی، ہم نے تصور کے عالم میں سوچنا شروع کر دیا، ہم کو بہت کچھ ایسا نہ یاد آیا کہ یار یہ میری کتاب میں نہیں ہونا چاہیے، تو ابھی اس کو مٹوا سکتے ہیں. ندامت شرمندگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی، توبہ کی، اللہ سے وعدہ کیا پروردگار آئندہ میں، تو اللہ کا وعدہ ہے اس کو کیا کریں گے، مٹا دیں گے. ہم تمہیں موقع دیتے ہیں، یعنی گویا کہ یہ آیات کے اندر احادیث کے اندر ہے، لیکن یہ موقع بس دنیوی زندگی میں ہے. دنیوی زندگی ختم، پھر یہ موقع، پھر انسان ادھر سے موقع مانگے گا، رب ارجعون، پروردگار مجھ کو دنیا میں کیا بھیج دے واپس، لیکن پھر موقع نہیں ملتا. اور نہ معلوم کس کا موقع کس وقت ختم ہو جائے، کچھ پتہ ہے. اس لیے توبہ آج کل پر آدمی نہ ٹالے. حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ دن کا گنہگار توبہ کرنے کے لیے رات کا انتظار، ہوستا رات آنے سے پہلے بھی کتاب بند ہو اور تم چلے جاؤ، اور رات کا گنہگار توبہ کرنے کے لیے کس کا انتظار نہ کرے، دن کا انتظار نہ کرے. کیا پتا دن کے آنے سے پہلے تمہاری کتاب بند ہو اور تم چلے گئے ہو. اس انتظار میں نہیں، بس پہلی فرصت میں اپنی سوانح حیات اور اپنے حالات زندگی پر مشتمل کتاب کی ان خامیوں کو ہمارے درباری نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے مٹواؤ. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ درخواست بالکل ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں معافی کے مضمون پر مشتمل ہو، اور اس عہد پر مشتمل ہو کہ پروردگار آئندہ میں ایسا جرم نہیں کروں گا، اپنی سوانح حیات میں درج نہیں ہونے دوں گا، ایسا کوئی عمل نہیں کروں گا جو میرے لیے کل کیا ہو، رسوائی اور شرمندگی کیا بنے، باعث بنے. تو اللہ فرماتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ان اعمال کو، ان گناہوں کو، ان جرائم کو اور ان حرکات کو جس کو تم قیامت کے دن میدان محشر میں اپنے نام اعمال میں دیکھنا پسند نہیں کرتے، ہم ذمہ داری لیتے ہیں، ہم ان کو مٹا دیں گے. انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمے ہے توبہ قبول کرنا، معاف کرنا. لیکن کس کے لیے؟ للذین یعملون السوء بجہالہ، جن سے نادانی سب گناہ ہو گیا، بندہ بشر ہے، لیکن ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً کیا کر لی، توبہ. اور مٹانے کے بعد اس جگہ کو بھی خالی نہیں رکھیں گے، بلکہ اس کی جگہ اس توبہ اور استغفار کی نیکی کو درج کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جس کے سوانح حیات میں اور جس کے حالات زندگی پر مشتمل کتاب میں معافی کی درخواستیں بہت زیادہ ہوں.
حدیث کا خلاصہ ہے توبہ، مبارکباد ہے اس کے لیے، لمن یجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، جو اپنے نامہ اعمال میں کیا پائے؟ کثرت استغفار، بار 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 معافی مانگنے کی عادت ہو اس کو۔ لیکن عام طور پر ہم میں سے ہر کس و ناکس کسی نہ کسی درجے میں اپنی سوانح حیات کی ورق گردانی کی طرف دھیان نہیں دیتا، توجہ نہیں دیتا، جبکہ اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والا اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر شخص دیکھ لے کہ کل قیامت کے دن اس نے کیا بھیجا ہے آگے۔ اپنی سوانح حیات اور اپنے حالات زندگی پر مشتمل کتابیں کیا درج کروایا ہے۔ کتنے ہی خوش نصیب ہیں وہ بندے جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر ہی اپنی سوانح حیات کے اوراق کو بار بار پڑھا، جہاں کوئی خامی عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات میں نظر آئی، فوراً ندامت، شرمندگی اور استغفار اور آئندہ نہ کرنے کے پکے عہد کے ساتھ اپنی درخواست اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ اور جب قیامت کے دن ان کے سوانح حیات پیش ہوگی اور تو ان کے سوانح حیات کو دائیں ہاتھ میں دیکھتے ہی بڑے خوش خرم ہوں گے اور دوسروں کو کہیں گے ہاؤ اقرؤ کتابیہ، لو بھائی پڑھ لو میرا نامہ اعمال۔ اس کے برعکس اگر معاملہ دوسرے انداز کا ہے تو بہت شرمندگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنی سوانح حیات بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آپ حضرات کو بھی، اور ہماری کتابی زندگی میں جو غلط چیزیں، جو غلط کام درج ہوئے ہیں، اللہ اپنی قدرت کے صدقے تو فعل میں میرے نامہ اعمال سے، آپ کے نامہ اعمال سے، ہم سب کے گھر والوں کے، والدین اور دیگر اعزاء و اقارب کے نامہ اعمال سے ہر جرم کو مٹا دے، اور ہمارے نامہ اعمال نیکیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں کے ساتھ پر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکی سچی توبہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ چلیے بھائی